باب نمبر 3 نئی نسل۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نئی نسل میں کیڑے نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے مستقبل میں کیڑے ڈال رہے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ نئی نسل ہمارا مستقبل ہے۔ ہم نے کبھی اسے اہمیت ہی نہیں دی، ہمیشہ اسے کنڈیم کیا ہے، ہمیشہ اسے رد کیا ہے۔ ہم نے کبھی نئی نسل کو حالات حاضرہ نہیں سمجھا۔ ہم نے کبھی اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ بچے کا جوان بننا، نوجوان سے نوجوان بننا اور پھر بڑا بننا ایک پروسیس ہے، ایک ارتقائی عمل ہے جس میں فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیے، اپنے ہر دور کو دل کھول کر اپنائے۔ اگر وہ اپنے ہر دور کو اپنا کر بڑا نہیں ہوگا تو اس کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ہر باپ کی یہ خواہش رہی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر میرے جیسا بنے۔ ہر باپ سمجھتا ہے کہ میرا دور جس میں میں نے زندگی گزاری ہے بہتر تھا اور ہر آنے والا دور بدتر ہے۔ کسی باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو ایسا بنا دوں کہ اس میں اپنے یعنی آنے والے دور کے مطابق جینے کی صلاحیت پیدا ہو۔ معاف کیجئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مفتی تقریر جا رہا ہے، کتابی باتیں کر رہا ہے۔ یقین جانیے میں کتابی باتیں نہیں کر رہا، آپ بیتی بتا رہا ہوں، جسے پنجابی میں ہڈ بیتی کہتے ہیں۔ یہ عظیم حقیقت میرے بیٹے نے سکھائی تھی۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو ایک روز وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، بابا میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پوچھتا کیوں ہے؟ شوق سے بات کر، جو بھی کہنا چاہتا ہے کہہ، تجھ پر کوئی بندش نہیں ہے۔ کہنے لگا، بابا 20 سال تک میں نے زندگی آپ کے خیالات کے مطابق گزاری ہے، اب مجھے اجازت دیجیے کہ باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق گزار لوں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دھماکہ ہوا، مجھے یوں لگا جیسے سور پھونک دیا گیا ہو، میرے پر ہچے اڑ گئے۔ لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے جب تک میں آپ کو باپ بیٹے کی کہانی نہ سنا دوں۔ جب اکسی 4 سال کا ہوا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی اور ہم باپ بیٹا اکیلے رہ گئے۔ ان دنوں میں اسکول ماسٹر تھا، اسکول جاتا تو اکسی کو انگلی لگا کر ساتھ لے جاتا، جب تک پڑھاتا رہتا اکسی دیوار سے لگ کر کھڑا رہتا۔ بازار جاتا تو اسے ساتھ لے جاتا۔ ہم دونوں اکیلے رہنے پر مجبور تھے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اکسی کو علم نہ تھا کہ یہ باپ کے مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ باپ نے جوانی میں کانٹے بوئے تھے، بیٹا لہو لہان ہو رہا تھا۔ ہمارا کوئی والی وارث نہ تھا، رشتہ دار نہ عزیز۔ ہم اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے سوتے تھے، اکٹھے باتھ روم جاتے تھے۔ ہم باپ بیٹا نہ تھے، دوست ساتھی تھے۔ پھر اکسی بڑا ہو گیا اور میرا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ وہاں میرا ایک دوست تھا کیسر۔ کیسر میرا بھانجا بھی تھا اور دوست بھی، بھانجا کم اور دوست زیادہ۔ کیسر لنڈورا تھا، 2 سال اس نے ہمیں بھی لنڈورا ہی بنائے رکھا۔ سارا دن ہم کراچی میں آوارہ گردی کرتے، بازاروں میں چلتے پھرتے، گنڈیریاں چوستے، اسٹالوں پر کھڑے ہو کر کباب کھاتے، کافی ہاؤس میں پیالے پر پیالہ انڈیلتے اور پھر شام پڑتی تو کسی سینما ہاؤس میں فلم دیکھتے، روز بلا ناغہ۔ یہ ساری عیاشی کیسر کی وجہ سے تھی۔ میں تو کلاش تھا، وہ امریکی دفتر میں افسر تھا۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ جان ہی نہ سکتا تھا کہ تینوں میں ایک باپ اور ایک ماموں ہے، ایک بھانجا ہے، ایک بیٹا ہے۔ میں خود پر بڑا خوش تھا، میں نے خود کو شاباش دی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں وہ باپ ہوں جس نے اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان کوئی احترام کی دیوار حائل نہ ہونے دی، جس نے بیٹے پر حکم نہ چلایا، اسے کوئی نصیحت نہ کی۔ میں وہ باپ ہوں جس نے بیٹے کو دوست بنائے رکھا، ساتھی بنائے رکھا۔ میں دل ہی دل میں کہتا تھا، لوگوں میرے گلے میں ہار ڈالو، مجھے ایوارڈ دو، میں وکٹوریا کراس قسم کے ایوارڈ کا مستحق ہوں۔ ان خیالات میں جب مجھے میرے بیٹے نے کہا، بابا 20 سال میں نے تیرے خیالات کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اب مجھے اجازت دے کہ باقی زندگی میں اپنے خیالات کے مطابق بسر کروں، تو ایک دھماکہ ہوا، اچانک دھماکہ۔ میرے پر ہچے اڑ گئے، میری بوٹی بوٹی فضا میں بکھر گئی۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا جاؤ، اپنی عمر جیو، اپنا دور جیو۔ اس نے کہا، بابا میں اپنے دوست بناؤں گا، میں اپنے ہم عمروں میں رہوں گا، میں اپنا دور جیوں گا۔ 3 ماہ کے بعد وہ واپس آ گیا۔
میں نے پوچھا اکسی تم واپس کیوں آ گئے؟ بولا بیکار ہے بابا، تمہارے ساتھ رہ رہ کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے ہم عمروں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں تم ہم میں سے نہیں ہو، یو ڈونٹ بیلونگ ٹو اس، تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، بڈھے طوطے گیٹ آؤٹ۔ بابا جو حرکتیں وہ کرتے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، ان میں شمولیت نہیں کر سکتا تھا، مجھے ان کی باتیں ٹچ لگتی تھیں، احمقانہ سے، شودی۔ اس روز میں نے شدت سے محسوس کیا کہ ہر نوجوان کے لیے اپنا دور جینا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا دور جینے کے بغیر کسی فرد کی تکمیل نہیں ہوتی۔ صاحبو، یہ صرف میری رائے ہی نہیں، آپ، میں، ہم سب اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن دیکھ کر آنکھ چرا لیتے ہیں۔ ہم میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ایک ایسی حقیقت کو دیکھیں۔ ہم ہر ان پلیزنٹ حقیقت کو دیکھ کر ایسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کبوتر کے مصادق ہیں جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں، سب اچھا سب اچھا۔ اسلام آباد میں ایک بڑی شاعرہ رہتی ہے، بلقیس محمود، نظم کی شاعرہ ہے۔ میں بلقیس کا مداح ہوں۔ وہ ہمیشہ منفرد موضوعات پر لکھتی ہے۔ اس کی زیادہ تر نظمیں 12ویں کھلاڑی پر ہیں۔ اس کا بیٹا تاشی امریکہ چلا گیا تو بلقیس نے ایک نظم ان دنوں سے متعلق لکھی جب اس کا بیٹا تاشی اسلام آباد میں اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ایک طویل نظم ہے، اس کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ صاحبو، یہ بھی جان لو کہ بلقیس کا گھر احترام اور رسم بر یعنی ٹریڈیشنل نہیں ہے۔ گھر کی فضا آزاد ہے، پیار بڑی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے تاشی کے جذبات یوں رقم کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے امی، میں بڑھاپے سے بھری بستی میں آ کر پھنس گیا ہوں۔ یہاں ہر شخص بوڑھا ہے، یہ 14 سال کی بہنا، یہ 16 سال کا بھائی، یہ دونوں آپ، یہ گہرے سلیٹی رنگ کی بے رنگ سی دنیا۔ خدایا، میں کہاں پر آ گیا ہوں؟ یہاں ہنسنا ہنسانا جرم لگتا ہے، یہاں پر زندگی کے گیت گانا بین ہے۔ میرا کیا جرم ہے امی؟ مجھے لگتا ہے آپ سب سے یاد ہے میرے پر کاٹ کر پنجرے میں رکھ لینے کی ایک خواہش سی، بس ایک خوش رنگ سا طوطا میاں مٹھو، کہ جب چاہا میاں مٹھو کہا، بہلایا، خوش کر لیا اپنے بڑھاپے کو۔ تعجب ہے امی کہ اپنے دوستوں میں آپ ہنستی ہیں۔ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کو ہنسنا بھی آتا ہے؟ کوئی حسن لطافت آپ میں بھی ہے؟ کوئی سینس آف ہیومر آپ میں بھی ہے؟ مجھے تو آپ سارے دکھ کے مارے بڑے بڑے لوگ لگتے ہیں کہ جن کی ساری کوشش مجھے بھی توڑ کر رکھ دے گی۔ دکھی، سنجیدہ، گہرے رنگ میرے منہ پر بھی مل دیں۔ میری امی، میرے ابو مجھے انگریزی گانوں، کارٹونوں سے تو نہ روکیں۔ مجھے وہ ویلری بابا، وہ چھوٹی چھوٹی زندہ لڑکیاں، میشل، وہ ڈی جے، مکمل زندگی والا وہ فل ہاؤس، یہ سب تو دیکھ لینے دیں۔ وہ سارے خواب، ساری خواہشیں جو میرے اندر ہیں انہیں باہر تو آنے دیں۔ صاحبو، میں ایک نثر نگار ہوں۔ میں آج کے دور کے نوجوانوں کے جذبات کی عکاسی ایسے نہیں کر سکتا جیسے شاعرہ کر سکتی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، آج تک کسی شاعر نے اپنی کسی تخلیق میں یہ ظاہر نہیں کیا کہ آج کے دور میں نوجوانوں کے ہم بڑوں کے متعلق کیا جذبات ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جنہیں ہم بڑے اخلاقی پابندیاں سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ جو دور جدید ہے یہ ہمارے جوانوں کے پیدا کردہ فتنہ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ فتنہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں آیا، یہ آندھی تو ساری دنیا میں چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آندھی مغربی تہذیب کی پیداوار ہے۔ شاید کسی حد تک یہ بات درست ہو، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ مغربی ممالک خود اس آندھی کی زد میں آئے ہوئے ہیں، وہ ہم سے زیادہ زچ ہو رہے ہیں۔ اہل مغرب خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔
کس اصول کے تحت ہو رہا ہے۔ انہیں خود بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج سے چند سال پہلے مغرب میں ایک عجیب الخلق کلچر پیدا ہو گیا تھا جسے ہپی کلچر کہتے تھے۔ مغربی زندگی کے جو بنیادی ستون تھے، جو مغربی زندگی کے محور تھے، جن کے گرد زندگی گھومتی تھی، ہپی کلچر ان بنیادی روایتوں کے خلاف بغاوت تھا۔ انہوں نے دولت کی عظمت کو ٹھکرا دیا۔ مغربی ممالک میں دوسری اہمیت سٹیٹس کو حاصل تھی، انہوں نے سٹیٹس کو بھی رد کر دیا اور پٹواسیوں یعنی خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ ساری دنیا میں گھومتے پھرتے تھے، رات کو فٹ پاتھوں پر سوتے تھے۔ یہ تحریک دراصل مغربی تہذیب کے بڑے روانوں کے خلاف احتجاج تھی، وارننگ تھی۔ دولت، سٹیٹس اور آرام پسندی کے خلاف وارننگ۔ اس تحریک نے 4 چیزیں پیدا کر دیں۔ ہمارے دینی رہنما اس آندھی کو دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھ پڑھ کر تھک گئے تھے۔ ہمارے دینی رہنماؤں کی عادت ہے کہ وہ دور جدید کی ناگوار باتوں پر غور نہیں فرماتے، وہ انہیں مسائل نہیں سمجھتے، وہ انہیں لا حول ولا سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دور جدید اہل مغرب میں ایک شرارت ہے، اسلام کے خلاف ایک ساز ہے۔ ان کے ذہن میں اس مسئلے کا صرف ایک حل ہے، وہ یہ کہ اس شیطانی عمل کو روکو۔ انہیں یہ شعور نہیں کہ دور جدید ایک دائرہ ہے اور دائرے کو کبھی روکا نہیں جاتا، البتہ اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس دائرے کا رخ بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے علماء دین نے مغرب کو ہمیشہ شر سمجھا ہے، حالانکہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اہل مغرب میں ہماری نسبت خیر کا جذبہ زیادہ ہے۔ صاحبو، میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اہل مغرب نے بڑی نیک نیتی سے آزادی اور مساوات کی ایک پالیسی بنائی تھی۔ عورتوں کی آزادی، بچوں کی آزادی، خیالات کی آزادی، اظہار کی آزادی، جنس کی آزادی، لیکن بدقسمتی سے ان کے اس تجربے کو کامیابی حاصل نہ ہوئی، الٹا اس نے ایک آگ لگا دی، ایسی آگ جس کی جلسن دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ صرف ہمیں جلسن رہی ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ آگ سب سے زیادہ خود اہل مغرب کو جلا رہی ہے۔ اہل مغرب اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ان کے گھر اس آگ کی وجہ سے جل رہا ہے۔ وہ اس پرابلم سے نپٹنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ بھی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، مائل بعمل ہیں۔ ہمارے علماء دین سمجھتے ہیں کہ لا حول پڑھنے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی، اس لیے وہ تقریریں کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مغرب پر لا حول پڑھو، نئی نسل پر لا حول پڑھو، دور حاضرہ پر لا حول پڑھو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے لا حول ولا قوت۔ کاش انہیں علم ہوتا کہ لا حول کا مطلب کیا ہے۔ گمان غالب ہے کہ بڑے بوڑھے بھی لا حول کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک زمانے تک میں بھی اس بارے میں غلط فہمی کا شکار رہا ہوں۔ جب بھی میرے دل میں کوئی شر بھرا خیال آتا، خصوصاً جنس کے متعلق، تو میں فٹ سے لا حول پڑھ دیتا۔ اے شیطان، تو کیوں مجھے تنگ کرتا ہے؟ مجھے چھوڑ یار۔ اس احتجاج میں غصے کی نسبت اپنائیت کا رنگ زیادہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کے پیچھے ایک بورڈ لگا دیتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے پپو یار تنگ نہ کر۔ پھر ایک دن اچانک بیٹھے بٹھائے مجھے لا حول کے معنی کا انکشاف ہوا۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی قوت وجود نہیں رکھتی، لہٰذا کسی سے ڈرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس رات جب وہ خانہ کعبہ کی تصویر سے اتر کر صوفے پر آ بیٹھا تو میں غصے میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر تو ہی سب کچھ ہے، اگر تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو یہ کیا ناٹک رچا رکھا ہے تو نے؟ کیوں اپنی مخلوق کو حریان کر رہا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا، ایک دل نواز بے نیاز سی مسکراہٹ۔ اس روز سے میرے دل میں شر برا خیال اٹھتا ہے تو میں لا حول نہیں پڑھتا، بلکہ سچے دل سے جان لیتا ہوں، مان لیتا ہوں کہ مجھ میں شر کا عنصر موجود ہے۔ خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے، اسے زیادہ اہمیت نہ دو۔
سیانے کہتے ہیں اگر تم اپنی کمزوریوں کمیوں کو جان لو گے، سچے دل سے مان لو گے تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ اگر نہ مانو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے، وہ راون بن جاتی ہیں۔ انہیں اہمیت نہ دو، اگنور کر دو۔ ڈیوائن ڈسڈین۔ بڑے جب نئی نسل پر لاحول پڑھتے ہیں تو انہیں لاحول کے مفہوم کا احساس نہیں ہوتا۔ لاشعوری طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نئی نسل کو ورگلا رہا ہے۔ اگر وہ لاحول کے مفہوم پر غور کریں تو انہیں احساس ہو کہ یہ سب مشیت ایزدی ہے۔ یہ جو نئی نسل میں شدت پیدا ہو رہی ہے یہ شیطان کا کارنامہ نہیں۔ شیطان بہکا سکتا ہے، وہ مخلوق کا رنگ نہیں بدل سکتا۔ کسی صاحب نے نئی نسل کی شدت کے بارے میں کیا خوب بات کہی۔ کہنے لگے ہمارے دور میں اللہ نے اپنا پاؤں بریک پر رکھا ہوا تھا، اب ایکسیلیٹر پر رکھ دیا ہے۔ ہماری نئی نسل مردود نہیں بلکہ مظلوم ہے۔ ایک پاؤں بھر کے پیمانے میں سیر بڑی انرجی ٹھونس دی گئی ہے۔ صرف ہم ہی نہیں، نئی نسل کے رویے پر ساری دنیا نالاں ہے۔ ان میں شدت ہے، بلا کی شدت، جیسے پاؤ بھر کی بوتل میں سیر بھر انرجی ٹھونس دی گئی ہو۔ ان میں بلا کی بے چینی ہے، قیام سے محرومی، حرکت، مسلسل حرکت، جلدی اور جلدی، جلدی چلیں، جلدی پہنچیں، جلدی لوٹیں، جلدی جئیں اور جلدی مریں۔ ان کی کوئی منزل نہیں، صرف جلدی ہے۔ ان کا کوئی روح نہیں، صرف حرکت ہے۔ یہ شدت ان پر عائد کر دی گئی ہے۔ لگتا ہے جیسے پہلے اللہ تعالیٰ کا پاؤں بریک پر تھا، اب ایکسیلیٹر پر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ کائنات شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تجربات اکثر کیا کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ برسات میں چیونٹیوں کو پر لگ جاتے ہیں، پھر وہ پروانے بن جاتے ہیں۔ مسلسل حرکت، دیوانہ وار حرکت۔ نئی نسل کو دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چیونٹیوں کو پر لگا دیے گئے ہوں۔ اخباروں میں اکثر خبریں آتی ہیں کہ نوجوان جرم کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل 120 میل کی رفتار سے چلاتے ہیں، تقریباً پلانڈ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ مقصد لوٹ مار نہیں ہوتا، چوری نہیں ہوتی، صرف ایڈونچر ہوتا ہے۔ اس بات پر مجھے ایک کہانی یاد آ گئی جو میں نے 6ٹھی جماعت میں پڑھی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر 3 دیو رہتے تھے، ہوا، پانی اور بجلی۔ پہاڑی کے نیچے ایک گاؤں تھا۔ ان دیوؤں نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ کبھی پانی برستا اور پانی کا ریلا گاؤں کو بہا کر لے جاتا، کبھی ہوا اس قدر زور سے چلتی کہ کھیت برباد ہو جاتے، کبھی بجلی کڑک کڑک کر گرتی اور گاؤں والوں کے مویشی مر جاتے۔ گاؤں والے ان دیوؤں سے بہت تنگ تھے۔ گاؤں کا ایک سیانہ بڈھا کہنے لگا کہ بھائیو، یوں تو جینا محال رہے گا، کیوں نہ ہم ایک وقت پہاڑ کی چوٹی پر بھیجیں، ان تینوں دیوؤں سے بات کریں، ممکن ہے کہ وہ ہم سے سمجھوتا کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ چنانچہ وقت بھیجا گیا۔ دیو نے کہا بھائیو، ہم تمہارے دشمن نہیں، الٹا ہم تو تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل مشکل یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تم ہمیں جو کام دو گے ہم کریں گے، لیکن اگر تم نے ہمیں کرنے کے لیے کام نہ دیا تو ہم تمہاری بستی کو تباہ کر دیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری نئی نسل ان 3 دیووں جیسی ہے، جو کچھ کیے بغیر رہ نہیں سکتی، چونکہ ہم نے انہیں بے قدری اور بیکاری کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لیے وہ ایڈونچر کی تلاش میں تحریب کی طرف نکل کھڑے۔ تمام تر قصور ہمارا ہے۔ بھائیو، میں نے 88 سال کے دوران کئی ایک نئی نسلیں جوان ہوتے دیکھی ہیں، لیکن آج کی نئی نسل سے زیادہ مظلوم کبھی نہیں دیکھی۔ صلاحیتوں سے بھرپور لیکن مظلوم۔ ہمارے معاشرے نے انہیں رد کر دیا ہے، انہیں مغرب کے ایجنٹ قرار دے دیا ہے، اسلام دشمن کہا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، باکردار ہیں، سچے مسلمان بھی ہیں اور تبلیغ کے حامی۔
ایک روز وہ میرے ہاں تشریف لائے، بے حد خوش تھے۔ ان کے ساتھ 20 سال کا ایک نوجوان تھا۔ اس کی جانب اشارہ کر کے بولے، الحمدللہ ہمارا تبلیغی کام احسن طریقے سے چل رہا ہے، انہیں دیکھیے۔ انہوں نے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آج سے 1 ماہ پہلے یہ جینز پہنتے تھے، پرنٹڈ شرٹ میں ملبوس ہوتے تھے، اور اب دیکھیے الحمدللہ ہم انہیں صراط مستقیم پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے نوجوان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر چینی داڑھی تھی، جسم میں گویا جان ہی نہ تھی، آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، بند بند پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے بلقیس محمود کی نظم کا بند یاد آ گیا۔ مجھے لگتا ہے امی آپ سب سے یاد ہے میرے پر کاٹ کر پنجرے میں رکھ لینے کی ایک خواہش، بس ایک خوش رنگ سا طوطا میاں مٹھو کہ جسے چاہا میاں مٹھو کہا، بہلایا، خوش کر لیا اپنے بڑھاپے کو۔ اس میاں مٹھو کو دیکھ کر میرا جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر روؤں، اتنا روؤں کہ میری بصارت پانی بن کر بہہ جائے۔ پھر جب میرے دوست پوچھیں، مفتی تم تو اندھے ہو گئے ہو، تو میں کہوں نہیں، میں اندھا نہیں ہوں، میں اتنا کچھ دیکھا ہے کہ اب مزید دیکھنے کی ہمت نہیں رہی، حوصلہ نہیں رہا، اس لیے میں نے آنکھیں موند لی ہیں۔ نئی نسل پر جو ظلم بڑے اور علماء دین کر رہے ہیں ان میں بھی شامل ہوں، اس لیے کہ میں بھی تو بڑا ہوں۔ دقت یہ ہے کہ میں 2 رخا ہوں، قدرت نے مجھے تماشا بنا رکھا ہے، میں بیک وقت بڑا بھی ہوں چھوٹا بھی ہوں۔ صاحبو، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر 1 ہوتی ہے، جسمی عمر، یہ غلط ہے۔ عمریں 3 ہوتی ہیں، جسمی عمر، ذہنی عمر اور جذباتی عمر۔ میری جسمی عمر 88 سال ہے، ذہنی عمر 30 سے 35 ہوگی، اور میری جذباتی عمر 17 سے آگے نہیں بڑھی، کوششوں کے باوجود نہیں آگے بڑھ سکی۔ چونچوں کا مربع۔ اس وقت میرے گھر میں 4 یونٹ بس رہے ہیں، میں اور میری بیوی، 2 بوڑھے ہیں۔ ہم پنجابی بولتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں، پنجابی جیتے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جو 30-35 کے پیٹے میں ہیں، وہ اردو بولتی ہیں، اردو رہتی سہتی ہیں، اردو جیتی ہیں۔ میرا ایک بیٹا جو 50 کے لگ بھگ ہوگا، اس کی شخصیت میں انگریز اور اللہ گڈ مڈ ہو رہے ہیں۔ وہ خیالات میں ماڈرن ہے، لیکن اس کے اندر اللہ بولتا ہے۔ جب وہ سائنس کی بات کرتا ہے تو لگتا ہے جیسے سائنس ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ جب وہ عقل کی بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ عقل رکاوٹ نہیں بلکہ راہبر ہے، لیکن جب وہ اللہ کی بات کرتا ہے تو ماڈرنزم، سائنس اور عقل بلبلوں کی طرح پھٹ جاتے ہیں، اور معرفت کا ایک ریلا سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ آج کل وہ انگریزی کی ایک کتاب لکھ رہا ہے، نام ہے دا سائنٹیفک لا آف اللہ۔ میرے 2 پوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، انگریزی سوچتے ہیں، انگریزی جیتے ہیں۔ آخر میں میری بیٹیوں کے بچے ہیں جو کوکا کولا تہذیب کی پیداوار ہے، کوک پیتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، مام ڈیڈ بلاتے ہیں اور ہائی یا بولتے ہیں۔ اس لحاظ سے میرا گھر چونچوں کا مربع ہے۔ میرا گھر ایک لوور مڈل کلاس شہری کا گھر ہے۔ میری دانشت میں تمام تر لوور مڈل کلاس شہری گھر چونچوں کا مربع ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ٹریڈیشنل گھروں میں نوجوان گھر میں چونچوں نہیں کرتے، کالج جا کر چراؤں کرتے ہیں، گھر میں منعقد زیر لب رہتے ہیں۔ یوں نوجوانوں کی زندگیاں دور ہوتی جاتی ہیں۔ میرے گھر میں کوئی ہیڈ آف دی فیملی نہیں ہے، ساس نہیں، بہو نہیں، جوائنٹ فیملی کی کوئی روایت ہی نہیں۔ میرے پوتے او لیول اور اے لیول کر رہے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، ان کی ذہانت مجھ سے کم از کم 4 گنا تیز ہے، ان کی معلومات مجھ سے 10 گنا وسیع ہے۔ سڑک سے موٹر گزرے تو وہ توجہ دیے بغیر اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کہیں گے، ابو یہ گاڑی جو ابھی ابھی سڑک سے گزری ہے فلاں میک کی ہے، لیکن اس گاڑی کا فلاں پرزہ ڈھیلا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اگر
گاڑی والے نے توجہ نہ دی تو کسی روز ٹھا ہو جائے گا۔ میرے پوتے جین پہنتے ہیں جس پر یہاں وہاں پیچز لگے ہوتے ہیں، دکھاوے کے نہیں، اصلی والے۔ بڑی محبت سے شگاف بناتے ہیں تاکہ اصلی پیچ لگ سکے۔ میرے پوتے پرنٹڈ شرٹس بھی پہنتے ہیں۔ وہ موسیقی کے دل دادا ہیں، ڈسک اینٹینا سنتے ہیں، آڈیو میں دلچسپی نہیں رکھتے، ویژول موسیقی سنتے ہیں، تال پر ٹانگیں جلاتے ہیں، الیکٹرک گٹار بجاتے ہیں، سر کے قابل نہیں، تال ہو ایسی ہو کہ وجدان کی بجائے ہسٹریاں پیدا کرے۔ ٹی وی پر وہ موسیقی پسند ہے جس میں چہرے خواہش کی شدت سے بھیانک ہو جائیں، نقش و نگار حد و حال مٹ جائیں، ایک دیوانگی بڑی ایکٹے سی چھا جائے، مناظر میں شدت ہو، تیزی ہو، تلخی ہو، ٹینشن بھی ہو، لے میں طوفان آ جائے۔ میں اپنے گھر کی نئی نسل کا مداح ہوں، لیکن جب موسیقی کا مرحلہ آیا تو میں اسے برداشت ہی نہ کر سکا۔ میرے اندر کا بڑا یوں باہر نکلا جیسے لوٹے سے جن باہر نکلتا ہے۔ صاحبو، میں اس دور کا فرد ہوں جب موسیقی زخم پر مرہم کا کام کرتی تھی، کراہتوں کو تھپک تھپک کر سلاتی تھی، جب موسیقی دیکھنے کی نہیں سننے کی چیز تھی، جب سر مہرانی تھی، تال باندھی تھی، مسٹر سیدھی دل پر اثر کرتی تھی، جو دکھ، درد، رومان، برہ اور وجدان کے جذبات ابھارتی ہے۔ اس کے برعکس تال صرف ٹانگیں جلاتی ہے، ہسٹرک مستی پیدا کرتی ہے، ایک ایسی دیوانگی جو ملاپ پر متنجہ ہوتی ہے۔ یہ ملاپ جذباتی نہیں ہوتا، روحانی نہیں ہوتا، صرف جسمی اور جنسی ہوتا ہے۔ یہ ٹانگیں جلانے کی رسم بنی نوع انسان کو بڑی مہنگی پڑے گی، بالکل ایسے جیسے یورپی عورتوں کی برہنگی مہنگی پڑ رہی ہے۔ سوچئے یورپی مرد کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ایک دوست کو چند ماہ کے لیے امریکہ جانا پڑا۔ جب وہ واپس آیا تو مجھ سے کہنے لگا، یار مفتی میں تو مارا گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہا۔ کہنے لگا نیا وہاں گیا تو بیچ پر بنانا عورتوں کو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹ گئی، پاگل ہو گیا۔ روز بیچ پر چلا جاتا، ٹہلتا رہتا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا۔ اب یہ حال ہے کہ تحریک نہیں ہوتی۔ اب میں کیا کروں؟ صاحبو، ہمارے عالم دین خواہ فحاشی اور برہنگی کو دینی مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو خالص فزیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ جس چیز کو آپ بار بار دیکھیں گے وہ اپنی کشش کھو دے گی، اتنی عام نظر آنے لگے گی کہ تحریک پیدا نہیں کر سکے گی۔ پہلے دن جب میں اسلام آباد آیا تو اس شہر کا حسن دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنا حسن مجھ سے سہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا یا اللہ، میں اس شہر میں کیسے رہ سکوں گا؟ آج یہ صورت ہے کہ مجھے اسلام آباد کا حسن نظر نہیں آتا، اس کے اگلی سپاٹس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ میرے زمانے میں سیگریگیشن کا دور تھا، مرد الگ، عورتیں الگ۔ مرد عورت کے ایک دوسرے سے ملنے کے امکانات بہت کم تھے۔ ان دنوں چہرے کا نقاب سرک جاتا، چہرے کا تھوڑا حصہ، ایک آنکھ اور آدھا رخسار نظر آ جاتا تو شدت کی تحریک پیدا ہوتی، جو کبھی کبھار عشق پر متنجہ ہوتی۔ اس دور میں ہمیں سیگریگیشن پر اعتراض تھا۔ یورپ ہماری اس رسم کا مذاق اڑاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ علیحدگی نقصان دہ نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ یورپ نے اس غیر فطری رویے کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی، یہاں تک کہ یورپی خاتون آج برہنگی کی حد تک جا پہنچی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغرب میں عورت مرد میں کشش پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے مرد لذت کے حصول کے لیے الٹے سیدھے غیر فطری راستے تلاش کر رہا ہے۔ یورپی سوسائٹی میں مختلف قسم کے ایبریشن عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ان غیر فطری رویوں کو قانونی جواز حاصل ہو چکا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ عورت نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ بے پردگی اور جنسی آزادی ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام واحد مذہب ہے جو حدیں توڑنے کے خلاف ہے اور جس میں بشریت کا درجہ سب درجوں سے بلند تر ہے۔ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ریفارمر تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں بین بین رہو، مد میں جیو، حدیں نہ توڑو۔
یہ دنیا میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ اللہ کے احکامات سے بے نیاز ہو جاؤ، نہ عبادات میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ دنیا سے بے تعلقی پیدا ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے، ہم آہنگی کا نام ہے، ہارمنی کا نام ہے۔ پتہ نہیں ہمارے راہبر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مد کو نہیں بلکہ حد کو اپنا رکھا ہے۔ ہمارے علماء میں شدت ہے، انا ہے، وہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ یہ سلسلہ سمجھتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ وہ سب ہماری نوجوان نسل کو راستے سے بھٹکی ہوئی نسل کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل یورپ اسلام کے دشمن ہیں اور مغربی تہذیب دراصل اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ چند سال ہوئے میں نے ایک کہانی لکھی تھی، عنوان تھا گرداس داس گرو۔ اس کہانی میں نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ پرانے زمانے میں گرو کے پیچھے چلنے کے خواہش مند تھے، اس لیے گرو کا کام تھا کہ آگے آگے چلے، راستہ دکھائے۔ ہماری نئی نسل کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ میں خود کی قائل ہے۔ اس لیے اب گرو کا فرض ہے کہ خود میں داس کی اسپرٹ پیدا کرے، لوگوں کے پیچھے چلے اور پیچھے چل کر ان کا رخ موڑے۔ آگے چل کر رخ موڑنا تو آسان ہے، پیچھے چل کر رخ موڑنا بڑی بات ہے۔ ہمارے راہبر تو صرف آگے چلنا جانتے ہیں، حکم چلانے کے عادی ہیں۔ میری کہانی بے اثر رہی، میں ایک خام لکھنے والا ہوں۔ پھر یہ بھی ہے کہ آج کی دنیا میں کہانیوں کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ کہانیاں تفریح کے لیے پڑھتے ہیں، ان سے اثر پذیر نہیں ہوتے۔ بڑے کہانی نگاروں نے کہانیوں کے پردے میں بڑی بڑی حقیقتیں پیش کی ہیں۔ ایک بہت بڑا کہانی کار ایسوپ تھا۔ ایسوپ نے ایک کہانی اس دور کی لکھی ہے جسے شیولری یا شجاعت کا دور کہتے ہیں۔ وہ سرماؤں کا دور تھا، شوکت نفس کا دور تھا۔ چھوٹی سی بات پر عزت نفس مجروح ہو جاتی تھی، تلواریں نیام سے نکل آتی اور تیغ زنی یعنی ڈول شروع ہو جاتی تھی۔ تلواریں چلتی رہتی جب تک ایک گائل نہ ہو جاتا۔ ڈول میں داخلہ قانونی طور پر داخلہ ممنوع نہ تھا۔ ایسوپ لکھتا ہے کہ سڑک چل رہی تھی، اسلحے سے لیس گھڑسوار سورما آ جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک دو طرفہ بورڈ آویزاں تھا۔ دفعتاً ایک سورما اس بورڈ کو دیکھ کر رک گیا، بولا واہ کیسا خوبصورت نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ سڑک کی دوسری جانب سے ایک اور سورما آ گیا، بولا واقعی بہت خوبصورت ہے مگر اس کا رنگ تو سرخ ہے۔ پہلا سورما بولا ہم کہتے ہیں اس کا رنگ نیلا ہے۔ دوسرے نے کہا ہم کہتے ہیں اس کا رنگ سرخ ہے۔ پہلے نے کہا تم ہماری توہین کر رہے ہو، نکالو تلوار۔ دونوں سرماؤں نے تلواریں نکال لیں اور ڈول کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں ایک سیانا بوڑھا موقع پر آ پہنچا، بولا بھائیو کس بات پر ڈول لڑنے لگے ہو؟ پہلے سرما نے کہا اس شخص نے ہماری توہین کی ہے۔ کیسے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم کہتے ہیں یہ بورڈ جو سڑک پر آویزاں ہے نیلے رنگ کا ہے۔ دوسرا سرما بولا ہم کہتے ہیں یہ بورڈ سرخ رنگ کا ہے۔ بوڑھا بولا آؤ دیکھیں کہ بورڈ کا رنگ ہے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بورڈ پر ایک جانب نیلا رنگ کیا ہوا تھا، دوسری جانب سرخ۔ آج بھی دنیا میں بیشتر جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے بورڈ نیلا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سرخ ہے۔ کبھی کسی نے بورڈ کی دوسری جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کہتے ہیں اسلام میں 72 فرقے ہیں، اس بورڈ پر 72 رنگ ہیں۔ کبھی کسی راہبر نے بورڈ کی دوسری جانب نہیں دیکھا، کسی راہبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ اختلاف فروعات پر مبنی ہے۔ روح ایک ہے، منزل بھی ایک ہی ہے۔